اسلام میں کہ ایک سے زیادہ شادی الاؤ ہے، 4 شادی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں کہتے ہیں کہ تم مرد کو کہ تم شادی کرو 1 سے 2 سے 3 سے اور 4 سے، اور اگر کیوں کب کرو جب تم ان کے بیچ میں انصاف کر سکو ہر معاملے میں، تب کرو، نہیں تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بے شک قرآن کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک نقطہ کے برابر بھی کمی نہیں ہے، اور اس کی ایک ایک بات سچ ہے. ایکس مسلم اٹریکٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور بہت زیادہ ہی ضروری ٹاپک ہے ابھی کے لیے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے ایکس مسلم اٹریکٹ. ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے ایکس مسلم نام کی، جو بہت سے یوتھ کو برباد کر رہی ہے اور بہت سے یوتھ کا ایمان چھین لے رہی ہے. اور اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس بیماری کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں مجبور ہو گیا کہ اس ٹاپک پہ میں بناؤں ویڈیو. ایکس مسلم اٹریکٹ. بیسیکلی یہ ٹریپ ہے جو مسلمان لوگ اس میں جاتے جا رہے ہیں اور اپنا دین کو کھو بیٹھتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ایکس مسلم جو وہ پیش کرتے ہیں، جو جیسے ایکس مسلم ساحل ہوئے ہیں، ایکس مسلم آدم سیکر ہوئے ہیں، اور ایکس مسلم کتنے لوگ یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو ایکس مسلم نام سے چینل جن کا ہے. تو میں ان لوگوں کو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ قرآن کو جس طریقے سے موڑ کے پیش کر رہے ہیں، اس کی میننگ کو جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے. قرآن میں جو میننگ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے میننگ کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی چیک کریں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کس حالات میں، کس کے لیے، کس وجہ سے اور کس کنڈیشن میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں وہ دیکھیں. وہ ڈائریکٹ کوئی بھی میننگ کو لے کے اس کو اپنے فائدے والے ایریا کو، اپنے فائدے والی جو لائن کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور بہکاتے ہیں. میں سمپل سا ایکس مسلم کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر ہمت ہے تو آپ آئیے اور پوری تفسیر کے ساتھ قرآن کو کے پاس پڑھیے اور قرآن کے جواب دیجیے. بے شک قرآن کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک نقطہ کے برابر بھی کمی نہیں ہے، اور اس کی ایک ایک بات سچ ہے. کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کو جان نہیں پاتے ہیں. اب میں اس پہ آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ہمارے جو 4 امام تھے اس میں ایک امام گزرے ہیں جن کو ایک مسئلہ لوگوں نے پوچھ کیا تھا، تو وہ قرآن کو 300 مرتبہ پڑھیں مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے. ان کو وہ امام رہ چکے جو قرآن آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ 4 امام جو بہت بڑے امام آتے ہیں ان میں سے وہ ہیں، اور انہوں نے قرآن کو آلریڈی بہت بار پڑھ چکا ہے، اور اس کے باوجود ان کو مسئلہ میں پرابلم ہوئی تو انہوں نے 300 مرتبہ قرآن کو پڑھا تو ان کو وہ مسئلہ نہیں ملا. پھر وہ جب 301ویں مرتبہ پڑھتے ہیں اس قرآن کو پڑھتے تو ان کو وہ جو چیز وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ ملتے ہیں. تو سوچئے کہ کتنی زبردست کتاب ہے اور کتنی ہائی لیول کی تھنکنگ اور انٹلیکچوئل لیول چاہیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. قرآن سمندر کے مانند ہے، ہم اس میں اگر جتنا بھی نکال لیں پانی اس میں سے علم یہ کم نہیں ہونے والا ہے، اور اس میں جب اس کو پڑھیں گے کچھ نہ کچھ نیا نکلے گا. تو قرآن کو سمجھنا، یہ جو لوگ آئے ہیں جو اپنے آپ کو سو کالڈ ایکس مسلم کہتے ہیں، ایڈم سیکر، ایکس مسلم ساحل، ایکس مسلم سمیر، یہ لوگ کچھ نہیں، بس قرآن کے کچھ پارٹ کو پڑھ لیے اور اس کے پہ اپنے آپ کو بحث کرتے ہیں. اور میں اس کا سب سے زیادہ دوش دینا چاہوں گا اپنے کچھ مسلمان بھائیوں کے پاس بھی، کہ وہ لوگ ان کے چینل پہ جاتے ہیں اور لائیو اسٹریم میں ان کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جاتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اور وہ جا کے ڈیبیٹ کرتے ہیں. جو نارمل مسلمان ہیں، ایوریج مسلمان ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے، اور وہ جاتے ہیں ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور جا کے اسلام کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرواتے ہیں. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، اس لوگوں کے بہتر وے ہے ان لوگوں کے کیا کہتے ہیں دھندے کو بند کرانے کا، کہ ان لوگوں کے آپ چینل پہ جائے ہی نہیں اور نہ جا کے ان لوگوں کی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ یہ بیسیکلی اپنے کچھ لائکس اور کچھ ویوز کے لیے آتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. آپ کو اگر
میں مسلمان بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر اسلام میں کچھ سمجھنا ہے پڑھنا ہے تو آپ قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن کو ایک عالم سے پڑھیے اور سمجھیے، کیونکہ ایک نارمل انسان جو قرآن کو پڑھتا ہے اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایک عالم پڑھتا ہے۔ تو اور میں اپنے ایکس مسلم بھائیوں کو کہنا چاہوں گا، میں نے کچھ ویڈیو میرے سامنے آئی تھی، جیسے میں نے ایکس مسلم سمیر کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، انہوں نے اس میں کچھ ایسا بات بتایا کہ اسلام میں کہ ایک سے زیادہ شادی الاؤ ہے، 4 شادی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں کہتے ہیں کہ تم مرد کو کہ تم شادی کرو 1 سے 2 سے 3 سے اور 4 سے، اگر کب کرو جب تم ان کے بیچ میں انصاف کر سکو ہر معاملے میں تب کرو، نہیں تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ جہاں تک مسلمان لوگ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو بولتے ہیں بہت سے غیر مسلم کہ آپ 1 سے زیادہ کیوں شادی کرتے ہیں، مرد الاؤ ہے، تو اس کے پیچھے ریزن ہے اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی مرد کو بنایا ہے زیادہ خواہشات اور نفسات کے ساتھ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈیزائر کے لیے 1 سے زیادہ کے لیے حکم دیا 4 تک کی۔ اگر پھر کب دیا ہے وہ اس کی بھی کنڈیشن ہے کہ آپ بیسیکلی فائنینشیلی، فزیکلی، مینٹلی اور مینٹلی اور ایموشنلی آپ چاروں طریقے سے اور کیا کہتے ہیں دونوں کے بیچ میں یا 2 بیوی یا 3 بیوی یا 4 بیوی سب میں ایکول آپ انصاف کر سکیں۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ انصاف کیجئے، اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ ایک ہی سے شادی کریے۔ اور جہاں تک کہتے ہیں ان لوگوں کی مسلمان میں عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، انہیں دبایا جاتا ہے، تو میں ان کو کہنا چاہوں گا اپنے ایکس مسلم بھائیوں کو کہ یہی مسلمان اسلام عورت کی اتنی عزت دیتی ہے کہ جب وہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس بچے کے لیے اس عورت مطلب اس ماں بنتی ہے تو اس کے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی گئی ہے۔ جب وہ ایک شادی کرتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دن مکمل کرتی ہے، اور جب وہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان اپنی 3 بیٹی کی پرورش ہر چیز اچھے سے کرے اور اس کو اچھے سے رخصت کرے تو اللہ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کسی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ایک پہ بھی۔ تو سوچئے کہ ایک لڑکی، ایک عورت جو اتنی بشارت لے کے آ رہی ہے کہ اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اس نے اگر شادی کرتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دن مکمل کرواتی ہے اور اپنے باپ کے لیے جنت کا دروازہ بناتی ہے، تو وہ اسلام کس طریقے سے عورت کا حقوق پامال کر رہا ہے۔ اسلام میں عورت کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، جیسے کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ہم لوگ پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، اس کو گلاس کے اندر یا اس کو کور اپ کر رکھتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہو جائے۔ تو ویسے ہی آپ کو میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ دو آپ کے پاس کینڈی ہے، تو ایک کینڈی وداؤٹ پیکٹ ہے اور ایک کینڈی پیکٹ ہے، تو ایک کینڈی پیکٹ وداؤٹ پیکٹ ہے وہ گر جاتی ہے تو وہ گندی ہو جاتی ہے، اور ایک کینڈی پیکٹ میں وہ گرنے کے بعد بھی سیف رہتی ہے، تو آپ کون پیکٹ کھانا پسند کریں گے؟ تو ویسے اسلام بتاتا ہے کہ عورت کو جتنی ہو سکے اس کو کور رکھنا، کیونکہ وہ بہت قیمتی اور بہت پریشیس ہے، اور ہر پریشیس چیز کو انسان کو چھپا کے اور اچھے سے رکھنا چاہیے۔ اور اپنے میں ایکس مسلم بھائیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اسلام کے بارے میں آپ کو اسلام سے نکلنا ہے، آپ جانا ہے، آپ ہٹ جائیے، ہم آپ کو اس چیز کی منع نہیں کرتے کیونکہ سب کا اپنا اپنا تھنکنگ ہے، اپنا سوچ ہے چیزیں، لیکن کم سے کم ایٹ لیسٹ آپ اسلام کو بدنام نہ کیجیے، آپ اسلام کے بارے میں الٹا پلٹا نہ بولیے۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو عالم سے پڑھیں اور عالم کے صحبت میں رہیں، اور ان لوگوں کے چینل پہ جا کے نہ سیکھیں دین، کیونکہ یہ دین نہیں سکھائیں گے، یہ آپ کا دین چھینیں گے۔ تو ہم لوگوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان لوگوں کے فتنے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہی ہیں دجال کے پیروکار، اور یہ لوگ دجال کے نوکر ہیں، کیونکہ وہ جب دجال آئے گا تو وہ جیسے وہ ہمارا دن کھانے اتنا زبردست دکھائے گا، دنیا کو پیش کرے گا کہ ہم اپنے آخرت کا سودا کر لیں گے، تو ویسے ہی یہ دجال کے نوکر ہیں، یہ ابھی سے دجال کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے اوائڈ ہونا چاہیے، اور سب سے بیسٹ وے ہے ان سے لڑائی کرنے کا، ان سے وار کرنے کا، ان سے جہاد کرنے کا، کہ ان کو اگنور کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اگنور کریں۔ اور میں اس پہ آنے والا کچھ پارٹ بھی بنانے والا ہوں جو ایکس مسلم ہیں، اور جو ایکس مسلم جو ہمارے جو اسلام کو الٹا پلٹا جو تہمت لگا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں فالتو بات بول رہے ہیں، تو میں آنے والے کچھ ویڈیو پہ بھی اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔